4 اور 5 سفر ہفتہ اور اتوار کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم رہنمائی آپ کو ملے گی، دل کو سکون دینے والا بیان آپ کو ملے گا اور ساتھ ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ صرف 21 روپے کی ٹافیاں لے لیں اور اس پر یہ وظیفہ پڑھ کر بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے برسوں پرانی رکی ہوئی حاجات پوری ہونے لگتی ہیں۔ جو مانگو اللہ اپنے خزانے سے عطا کرنے پر قادر ہے۔ محبت، دولت، سکون، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دل کی کوئی بھی دعا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بس کامل یقین کے ساتھ آج یہ عمل کر کے دیکھ لو، پھر اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلیاں دیکھو گے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 4 سفر ہے۔ ہر نیا دن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بہت سے مسلمان جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بارے میں مختلف باتیں سنتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ہر تاریخ کے لیے مخصوص وظائف تلاش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ 4 سفر کے دن ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے اعمال ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اسلام میں کسی مہینے یا تاریخ کو اپنی ذات میں منحوس قرار نہیں دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانۂ جاہلیت کے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ سفر کا مہینہ بذات خود نحوست والا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ تاریخوں سے ڈرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار اور دعا ہر دن کے لیے بہترین اعمال ہیں۔ پہلا عمل درود شریف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے دن کوشش کریں کہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، گھر میں ہر قسم کی پریشانی دور ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھتی ہے۔ دوسرا عمل استغفار ہے۔ سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استغفار کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے وہ سب سچ ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی، دل کے سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تیسرا عمل کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آگے چل کے ہم آپ کو ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ آج کوشش کریں گے کہ کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ایک زبردست وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اس سے بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو کم از کم 1 رکوع یا چند آیات ہی پڑھ لیں۔ آج کے دن یہ معمول اختیار کریں، یہ معمول اپنا بنا لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 روپے کی ٹافیاں لے لیں اور ان پر پھونک مار دیں، پھر دونوں ہاتھ کو اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کی دعا کریں، اپنی حاجت کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ 5 عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحیم کریم ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک دلوں کا سکون اور ہدایت ہے۔ 5واں عمل یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں۔ یہ 5 عمل آپ نے لازمی کرنے آج کے دن۔ اگر وہ دنیا سے آپ کے والدین جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت، ایمان اور لمبی نیک زندگی کی دعا کریں۔ دعا کی اہمیت کیا ہے کہ آج کے دن اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، اپنے مرحومین رشتہ دار جو
فوت ہو چکے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ امید اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اختتام یہ ہے کہ پیارے ناظرین، ذکر الہی، درود شریف، استغفار، قرآن کی تلاوت اور دعا ہر دن کی بہترین عبادات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح اسلامی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے